Assalamu alaikum. All my friends in YouTube, I pray for all the Muslims in the world and the coming Muharram. I pray for all the innocent people in Gaza, and I pray for everyone. Allah help him, all the Muslims. And I request all my YouTube family, please see my video, and especially for Islam is the beautiful religious, and all in Muslims are very much people who love the humanity, sabr. So I pray today my video about the family of Prophet sallallahu alaihi wasallam, about the Imam Hassan Raziallahu Ta'ala Anhu. So I request to all my friends, please see my video, and if anyone can see my video, I thanks for everyone. Please like my all the videos, complete see. If you like, I'm very glad. Please. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم میرے دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستو، آج کی ویڈیو میں اپنے دوستوں کے لیے جو لے کے آیا ہوں، وہ امید کرتا ہوں کہ میرے دوستوں کو پسند آئے گی، لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، اور اچھے کامنٹس بھی دیں گے، اور اپنے دوستوں میں میرے بارے میں بتائیں گے بھی۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تو ویڈیو کا عنوان ہے پیارے دوستو، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ دوستوں کو معلوم ہے کہ عنقریب محرم سٹارٹ ہونے والا ہے، تو میرے دوستو، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے بارے میں اب کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتاؤں، اور کچھ اپنا بھی حصہ ڈال سکوں، تاکہ دوست میری اس کاوش کو اچھی طرح سنیں بھی، پسند بھی کریں، اور اگر کوئی مجھے اچھی طرح معلومات کوئی دینا چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، تو شروع کرتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ پیارے دوستو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسن، کنیت ابو محمد اور لقب مجتبیٰ تھا۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی کے بڑے بیٹے تھے۔ آپ ہاشمی تھے، اور پیارے دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بے حد پیار تھا۔ پیارے دوستو، آپ جب پیدا ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا۔ پیارے دوستو، بتاتا چلوں کہ آپ کے آنے سے پہلے دنیا میں اور خاص طور پہ عرب میں کسی کا نام حسن نہیں تھا۔ پیارے دوستو، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا، اور آپ کا یہ نام اس سے پہلے کسی بھی بچے کا دنیا میں موجود نہیں تھا۔ پیارے دوستو، آپ کے والد حضرت علی بن ابو طالب ہیں، اور آپ کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لہٰذا آپ کے نانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پھول ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو جیسے پتہ ہے کہ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احادیث میں کہ علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی۔ تو پیارے دوستو، یہ تو تھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی اور بیٹی کے بارے میں۔ تو میں اپنے دوستوں کو ابن جوزی نے جو آپ کا سلسلہ نسب بیان کیا ہے وہ میں بیان کرتا ہوں پیارے دوستو۔ تو آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے:
حسن بن علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف القریش۔ تو پیارے دوستو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ جنت میں تمام خواتین کی سردار بھی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت میں تمام نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو پیارے دوستو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رمضان المبارک سنہ 3 ہجری یعنی ہجرت کے تیسرے سال پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں۔ پیارے دوستو، حضرت علی بن ابو طالب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، اور دختر رسول حضرت فاطمہ علیہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش بہت بڑی خوشی تھی۔ تو جب مکہ میں پیارے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے یکے بعد دیگرے اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو مکہ کے جو شرارتی لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے دوستو تانا دیتے تھے۔ تب اللہ پاک نے پیارے دوستو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن شریف میں سورہ کوثر نازل کی، جس میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صدمات سے نکلنے اور خوشخبری دی کہ آپ کی اولاد تا قیامت تک کثرت سے ہوگی۔ تو پیارے دوستو، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد قیامت تک ہونی ہے، اور آخری امام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوں گے اور اماں فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ فضل و کرم سے ایک دن ام فضل اماں ہماری ایک خواب دیکھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کا ایک ٹکڑا ان کے گھر آ کے آتا ہے۔ اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے پیارے دوستو آپ حضور پاک کے پاس آتی ہیں اور ان سے اپنے اس خواب کی تعبیر کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاؤں، آپ ان کو یہ تعبیر بتاتے ہیں کہ ان قریب بی بی فاطمہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کی پرورش ام فضل آپ کریں گی۔ تو پیارے دوستو، ہوا بھی کچھ اسی طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سچ ثابت ہوئی الحمدللہ، اور حضرت حسن دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے تھے، بہت پیار کرتے تھے۔ میں بعد میں اپنے دوستوں کو ان کے بارے میں بتاؤں گا، صحابہ کرام کیسے ان کے بارے میں ہمیں بتایا کرتے تھے، تو وہ ساری چیزیں ریکارڈڈ ہیں پیارے دوستو۔ تو جب یہ خوشخبری آپ نے دی کہ اماں فاطمہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا، تو اس کے بعد پیارے دوستو یہ اللہ کے حکم سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لواب دہن سے آپ کو گھٹی بھی دی، اور آپ کے کان میں آذان بھی دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پھول تھے پیارے دوستو، اور میں اپنے دوستوں کو بتاتا چلوں کہ 7ویں دن عقیقے کی رسم ادا کی گئی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند کا نام حسن رکھا۔ یہ نام اسلام سے پہلے نہیں ہوا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بعد آپ کے نانا نے آپ کے دائیں کان میں آذان دی اور بائیں کان میں اقامت فرمائی۔ تو پیارے دوستو، اپنے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک اپنے نواسے کے منہ میں دی اور وہ اسے چوسنے لگ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ پیارے دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں فضائل
کہ حضرت امام حسن کے فضائل اتنے ہیں کہ میں آپ کو گنوانا شروع کروں تو پیارے دوستو بات سارا ٹائم گزر جائے گا۔ پیارے دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت امام حسن اور امام حسین بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو آہستہ سے آ کر آپ کے کمر کے اوپر چڑھ جایا کرتے تھے۔ آپ سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے تاکہ دونوں شہزادوں کو چوٹ نہ لگے۔ پیارے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز لمبی کر دیا کرتے تھے اور پھر جب تک کہ تمام دونوں شہزادے اتر نہ جائیں۔ پیارے دوستو فضیلت اتنی اہل بیت کی، ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کا ذکر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا سے جاتے ہوئے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن شریف اور اہل البیت۔ تو پیارے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ذکر میں رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو، اور اس سے بڑی سعادت اور کچھ نہیں ہے پیارے دوستو کہ ہم ذکر کرتے رہیں حضور پاک کے خاندان کو۔ صحابہ کرام نے ہمیں بتایا، کتنی پیارے پیارے میٹھے میٹھے صحابہ کرام نے ہمیں بتایا اہل البیت کے بارے میں۔ تو دوستو ہمیں ذکر میں رہنا چاہیے تمام اہل البیت کے بارے میں، اور یہ کسی کا برانڈ نہیں ہے پیارے دوستو، ہمیں صرف اور صرف اپنے دل میں ہمیشہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول پاک کی اولاد کے بارے میں نرم گوشہ محبت اور بھائی چارہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ان کی اولاد نے ہمیں کیا سکھایا، اور قرآن شریف میں بھی ہے پیارے دوستو، وہ بھی ہمیں پڑھیں تاکہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم ایک اچھے مسلمان بنیں۔ تو دوستو ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کہے کہ کس قدر اچھا سوار، یہ بھی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ ایک دفعہ دونوں شہزادوں کو آپ نے کندھوں پر بٹھا لیا پیارے دوستو، ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں، اور پیارے دوستو آپ باہر نکلے تو صحابہ نے کہا پیارے دوستو کہ اے شہزادے تمہاری سواری کس قدر اچھی ہے۔ تو یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد کہ یہ کہو کہ سوار کتنے پیارے ہیں۔ پیارے دوستو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے قدر و منزلت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ان کی کیا قدر و منزلت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں۔ پیارے دوستو میں نے جیسے آپ کو نماز کا واقعہ بھی سنایا، اسی طرح پیارے دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ حافظ ابو نعیم حضرت ابو بکر صدیق اکبر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز جماعت پڑھا رہے تھے کہ حضرت امام حسن، بچپن کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، کہ بھاگتے ہوئے آئے اور آپ رسول پاک کی پشت پر بیٹھ گئے، سوار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نرمی کے ساتھ سر اٹھایا اور اختتام نماز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، دیکھو یہ عنقریب دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ پیارے دوستو اور ہم نے یہ دیکھا تاریخ میں کہ حضرت امام حسن نے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح بھی کروائی۔ پیارے دوستو آپ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ آپ جب نماز کے لیے صبح نکلتے تو پیارے دوستو آپ مسجد کے پاس آتے اور آ کر یہ دعا کرتے کہ یا اللہ تیرا گناہگار بندہ تیرے در پر آ گیا۔ پیارے دوستو کچھ دیر کے لیے سوچیں کہ اتنے عظیم اور نواسہ رسول اور زاہد عابد اور ہر وقت پرہیزگار، وہ یہ ہمیں سکھا رہے ہیں اور وہ اس طرح اللہ سے ڈرتے ہیں،
اور آج کل ہم لوگوں میں ہر قسم کی برائی عام ہے پیارے دوستو، ہم کوئی غلط کام کرنے سے ڈرتے نہیں پیارے دوستو۔ ہم جس صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی کی امت ہیں، ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم سیکھیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے، تاکہ ہمارے میں صبر آئے، ہمارے میں امن آئے پیارے دوستو۔ ہم سیکھیں کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، جب بچے آپ کے جاتے تھے مسجد میں تو اللہ کو کیسے پکارتے تھے پیارے دوستو کہ اے اللہ تیرا گناہ گار بندہ حاضر ہو گیا۔ دوستو روایتوں میں ہے کہ آپ جب وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا، روایتوں میں ہے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پیارے دوستو آپ کانپتے، پیارے دوستو اللہ سے خوف خدا میں کانپتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سیکھیں، سمجھیں آپ نے جو صبر، بھائی چارہ، امن اور محبت کا درس دیا ہے پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ اس پہ عمل پیرا ہوں۔ میں ایسی روایتیں ہیں پیارے دوستو، ویڈیو کو لمبی نہیں کر رہا، تمام دوستوں کو پتہ ہے، لیکن ایک میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اکثر مال راہ خدا میں تقسیم کر دیا۔ بعض مرتبہ تو ایسے ہوتا کہ وہ اپنا سارا کا سارا مال لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے۔ وہ عظیم پرہیزگار تھے پیارے دوستو۔ حضرت امام حسین اور امام حسن، ان دونوں کی جو ہم دیکھیں دوستو پریکٹس کو، اور تمام چیزیں سیکھیں اپنے والد محترم اور اپنے نانا سے۔ پیارے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی پریکٹس پہ، جو کہ دین کے بارے میں صحیح چیز ہے پیارے دوستو، سیکھیں، سمجھیں، نہ کہ ہم ادھر ادھر جائیں، ادھر بھاگیں۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے پیارے دوستو کسی چیز کی طرف۔ قرآن شریف کو پکڑیں اردو ترجمے کے ساتھ پیارے دوستو، سمجھیں، اور اگر کئی جگہ پہ سمجھ نہ لگے تو کسی اچھے عالم سے اس کی تشریح کروائیں، سنیں، اور پھر دیکھیں کہ یہ میٹھا میٹھا قرآن شریف ہمیں کیا بتاتے ہیں، اللہ کیا حکم دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل البیت پہ ہمیں کس طرح محبت اور جانثاری کرنی چاہیے پیارے دوستو۔ یہ سیکھنے کی باتیں ہیں اور سیکھنا چاہیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں دوستوں سے امن، بھائی چارہ اور محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کے ساتھ چلنا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں سیکھنے کی ہیں پیارے دوستو۔ تو پیارے دوستو آپ اپنا مال حضرت امام حسن تمام غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، اور خالی لوگوں میں ہر چیز تقسیم کر دیا کرتے۔ تو آپ ارشاد فرمایا کہ میں خدا سے مانگنے والا ہوں اور اس نے مجھے دینے کی عادت ڈال رکھی ہے، اور میں خود کو لوگوں کو دینے کی عادت ڈالی۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کی راہ میں ہر چیز خرچ کر دیا کرتے تھے پیارے دوستو۔ تو ہمیں چاہیے کہ سیکھیں کہ ہمیں، آج کل تو ہمسایہ بھوکا مر جاتا ہے پیارے دوستو، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، کوئی دوست آ رہا ہو تو لوگ اپنا منہ چھپا لیتے ہیں کہ کچھ مانگ نہ لیں۔ ہمیں چاہیے کہ غریب لوگوں کی مدد کریں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں، بیواؤں کے ساتھ شفقت سے اور ان کی ہر وہ مدد کریں جو بہن بھائی کر سکتے ہیں پیارے دوستو۔ ہمیں اہل البیت کی جو قربانی ہے اس کو بھولنا نہیں چاہیے پیارے دوستو۔ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ آپ کی فیملی نے ہم مسلمانوں کے لیے کیا قربانی دی پیارے دوستو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین میرے پھول ہیں پیارے دوستو، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 50 سال بعد اہل البیت کے ایک ایک بچے کو ذبح کر دیا پیارے دوستو۔ بہرحال یہ تاریخ کی باتیں ہیں، میں اس میں نہیں جاتا، تو ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین میرے پھول ہیں، میرے بیٹے ہیں۔
میں پیارے دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک دفعہ ایک صحابی کسی کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے تو آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی پیارے دوستو، اور جب آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی تو پیارے دوستو وہ صحابی بتاتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ چادر میں کچھ ہے۔ کام مکمل ہونے کے بعد انہوں نے حضور پاک سے پوچھا سرکار یہ چادر میں کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھو، جب چادر کھولی تو اس میں حسن اور حسین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کیا کرتے تھے اپنے نواسوں سے پیارے دوستو، اور آپ ہمیں یہ درس دے کے گئے کہ ہم یہاں پر تو پیارے دوستو اپنے بیٹیوں کا حق کھا جاتے ہیں، بھائی اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو بھی خیال رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ بیٹیوں سے اور ان کے بچوں سے کتنا پیار کرنا چاہیے، لیکن ہم پیارے دوستو کیونکہ معاشرے میں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں پیارے دوستو، عام سی بات ہے لوگ بہنوں بھائیوں کا حق کھا جاتے ہیں، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کی حق تلفی نہ کریں۔ تو پیارے دوستو میں آپ کو ایک اور روایت سناتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور حضرت جابر بن عبداللہ بھی راوی ہیں اس چیز کے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ ہر عورت کی اولاد کا نسب اس کے باپ کی طرف سے ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ میں ہی اس کا نسب ہوں اور میں ہی اس کا باپ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نسب منقطع ہو جائے گا پیارے دوستو، ماں سوائے میرے نسب کے، یعنی کہ اولاد فاطمہ۔ تو پیارے دوستو ہمیں اہل البیت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حسن اور حسین سے بغض رکھے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وہ ہمیں پیارے دوستو یہ خیال کرنا چاہیے کہ کبھی حسن اور حسین سے بغض نہ رکھیں، کبھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ناراض نہیں کر سکتے پیارے دوستو۔ نبی آخر الزمان، ہم نے قیامت کے دن پیارے دوستو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ پاک حضور پاک کی شفاعت عنایت فرمائے، اور ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے پیارے دوستو۔ لہٰذا کسی بھی ایسے معاملات میں ہمیں بڑے احتیاط سے بولنا چاہیے پیارے دوستو، اور کوشش کریں کہ اہل البیت کے بارے میں دل میں نرم گوشہ رکھیں، محبت کریں سرکار کی فیملی سے، اور اگر ہم محبت کریں گے تو ہمیں سیدھا اللہ تعالیٰ جنت دے گا پیارے دوستو۔ تو پیارے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کی جو ہے شہادت کیسے ہوئی۔ پیارے دوستو جب حضرت عثمان غنی کی پیارے دوستو شہادت ہو گئی، اور حضرت علی مولا علی شیر خدا جب پیارے دوستو آئے خلافت پر تو شورش فل تھی، خارجی جو تھے وہ کافی زور پکڑے ہوئے تھے۔ آپ کی خلافت بھی جو تھی میں پیارے دوستو اس بارے میں ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ بھی آپ دیکھیے گا۔ تو پیارے دوستو جب حضرت علی شہید ہوئے تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ امام حسن کو خلافت دی جائے، اور آپ پر لوگوں نے بیعت بھی کر لی مدینہ شریف میں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ پیارے دوستو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی فوجیں لے کر آگے قتل عثمان کے قصاص کے لیے، تو آپ نے وہاں صلح کی۔ حضرت امام حسن نے مسلمانوں کے مفادات کی خاطر آپ نے صلح کر لی۔ تو پیارے دوستو اس سے حضور پاک کی وہ حدیث بھی مکمل ہوئی جو آپ نے فرمایا کہ عنقریب دو مسلمان کے دو بڑے گروہوں میں صلح ہوگی۔ تو آپ گوشہ نشین ہو گئے اور آپ ایک جگہ پر عبادت کرنے لگ گئے۔ تو پیارے دوستو قصہ کچھ اس طرح کہ آپ پر کافی دفعہ اٹیک ہوا، لوگوں آپ کو زہر دینا چاہتے تھے، اور آخر میں یہ ہوا کہ ایک زہر آپ کو دیا گیا
جس سے آپ کا جگر جو ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ پیارے دوستو آپ کی شہادت 50 یا 50 یا 51 ہجری میں ہوئی، اور آپ کو بعض جگہوں پہ 50 ہے، علماء کرام کا یہ بھی ہے، تو زیادہ مستند ہے کہ 50 ہجری کو آپ کا وصال ہوا۔ تو پیارے دوستو آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پیارے دوستو کہ ہمیں اہل بیت کی محبت دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ جو لوگ بہن بھائی پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ان بڑے لوگوں سے بھی درخواست ہے جن کے پاس اللہ نے مال و اسباب کافی دیا ہوا ہے، امید کرتا ہوں کہ وہ اپنے مال و اسباب سے ان غریب لوگوں کا، ان مجبور لوگوں کا، ان معصوم لوگوں کا بھی خیال کریں گے پیارے دوستو، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ بھی کرے۔ پیارے دوستو میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد دے، اولاد سے نوازے۔ پیارے دوستو میں ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی بھی لمبی عمر کرے اور ہمیں ان فتنے اور فسادوں سے دور فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو مجبور ہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہیں، یا اللہ پاک ان کو بھی صحت کاملہ نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتا ہوں یا پروردگار ان کمزور لوگوں کی بھی مدد فرما جو بیچارے کسی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتے، یا اللہ ان کی مدد بھی فرما۔ یا اللہ ان میرے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو فلسطین میں پس رہے ہیں پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی امداد بھی کرے، اور ہمارے مسلمان ممالک کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ پیارے دوستو اس ویڈیو کو ختم کرنے کے بعد میں یہ دعا کی، پیارے دوستو میری دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور پیارے دوستو آپ سے دلی درخواست ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اپنے بھائی عاطف کو معاف فرمائیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔